الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہنم کے 2 طبقات ہیں. ایک سب سے نچلا طبقہ جہاں پر ہوں گے منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ کفار سے بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے. یہ سوال ذہن میں آتا تھا، ہو سکتا ہے جہنم کے نچلے طبقے میں نہ جائے مگر اوپر والے طبقے میں تو جا سکتا ہے. اگلی شخص سے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے. وہ جہنم تو کیا، وہ تو جہنم کی آگ تک بھی نہیں جائے گا، اس تک جہنم کی تپش بھی نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ تو جنتوں کے مزے لوٹا کرے گا. کتنا پیارا وظیفہ ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت. اللہ اکبر. کہ جہنم سے ابدی چھٹکارا، جنت کی ابدی نعمتیں، مگر صرف اور صرف اخلاص چاہیے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا خاص کرم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. اس پیارے مہینے میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کوئی عام نعمت نہیں ہے. اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات پر بے انتہا نعمتیں فرمائیں، بے انتہا احسانات فرمائے، مگر کسی بھی احسان کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے. کسی بھی احسان کے متعلق یہ جتلایا نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے، ہمارے احسان مند رہو. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ، اس کے متعلق اللہ عز و جل نے احسان کا لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ عز و جل نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اپنا پیارا رسول ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ مقدس مہینہ، یہ پیارا مہینہ بہت ہی عظمتوں اور بہت ہی شانوں والا ہے، کیونکہ اس پیارے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کی اطلاع پیشن گوئی قرآن پاک میں تو بارہا پڑھتے ہی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امتوں کو دیتے رہے.
اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آج ہم سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ عز و جل نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا اور جب میں تمہیں حکمت عطا فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، اس چیز کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے، مطلب وہ بھی اسی بات کی تصدیق کریں گے جو باتیں تم اپنی امتوں کو بتاتے تھے۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اس کے انبیاء کرام کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے، وہ بھی اسی چیز کی تصدیق کرتا آئے گا۔ اگر وہ آ جائے رسول، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں عہد کس سے لیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام سے۔ یہ زمانہ ازل کی بات ہے، جب دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ عز و جل نے اس وقت تمام انبیاء کرام سے عہد لیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب وہ رسول تشریف لے آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم پر یہ ضروری ہے اے انبیاء تم اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی مدد کرنا۔ کیسا عہد لیا جا رہا ہے؟ آگے یہ عہد لینے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے انبیاء کیا تم میرے اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ دیکھیں سوال کرنے والا کون ہے، عہد لینے والا کون ہے، عہد دینے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو میرے ساتھ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء کرام نے عرض کی یا اللہ ہماری مجال، ہم اقرار کرتے ہیں جب بھی وہ مبارک رسول تشریف لائیں گے ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا، اے انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اتنا مبارک عہد، اتنا عظیم عہد، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا گواہ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے عظیم عہد کے بعد اللہ عز و جل نے اس کی عظمت پر مزید ایک مہر لگا دی۔ وہ مہر کیا ہے؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اے انبیاء کرام کان کھول کر سن لو، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس عہد کے بعد تم میں سے جو بھی پھر گیا، انبیاء کرام پھرنے والے نہیں ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرمایا جا رہا ہے اے انبیاء فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اس عہد سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ ہی فاسق ہیں، وہی لوگ ہی گمراہ ہیں۔ اے لوگو، جب انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی کوئی شخص اس مبارک عہد سے پھر جائے، اس کے لیے بھی سرزنش یہی ہے، اس کے لیے بھی سزا یہی ہے کہ وہ گمراہ ہے، وہ فاسق ہے۔ تو وہ شخص جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جوتوں کے برابر نہیں ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، وہ اتنے بڑے عہد سے پھرنے کے بعد کہے کہ میں تو جنتی ہوں، نحن ابناء اللہ واحباہ، جس طرح یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ عز و جل کے چہیتے ہیں۔ ارے اتنے بڑے عہد کو ٹھکرانے کے بعد تم تو انسان کہلانے کے قابل نہیں، تم کہتے ہو ہم اللہ عز و جل کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے متعلق سب سے قبل اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا تھا۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی کہ جس کو نبوت عطا فرمائی ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا۔ جب انبیاء کرام سے عہد لے لیا تو پھر انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت سے عہد لیا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں، اپنی اپنی امتوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس عہد کی پاسداری کی جا رہی ہے، اگر اے لوگو تمہاری زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو کیا کرنا؟ تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی نصرت اور اعانت کرنا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے فریضے میں یہ شامل تھا کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پرچار کرو، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ نبی کی رسالت کا اقرار لوگوں سے لو، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ لوگوں کو بتوں سے، غیر اللہ کی عبادت سے روکو، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لے کہ اے لوگو جب وہ رسول تشریف لائے گا تم اس پر ایمان لانا۔ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔
یہ کوئی عام عہد نہیں ہے، یہ کوئی عام رسول نہیں ہے، یہ وہ رسول ہیں جو کہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ عز و جل ان لوگوں میں ایک اپنی طرف سے ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو کہ ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرے۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امام احمد اور حضرت ابن سعد اور طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام کے تمام حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مجھے اپنا پس منظر تو بیان فرمائیں، ذرا مجھے اپنا بیک گراؤنڈ تو بیان فرمائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ سننے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ سن لو، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری ہوں۔ اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے بلوایا گیا ہے، میرے لیے دعائیں کی گئی ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے، میری خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ میرا بیک گراؤنڈ سننا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں سے سنو، تم لوگوں سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، کہ انہوں نے بارہا میری طرف سے خوشخبری دی کہ اے لوگو تمہیں مبارک ہو کہ دنیا پر ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے، ایک عظیم الشان شخصیت تشریف لانے والی ہے، جب بھی وہ شخصیت آ جائے تم اس پر ضرور ایمان لانا، اس کی ضرور بالضرور اعانت کرنا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک آخری بات، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے لوگو تم جس رسول کی اتباع کرتے ہو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تم جس رسول کی، جس نبی کی اتباع کرتے ہو، وہ نبی عام تام نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر تو یجدونہ، تم پاتے رہو گے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان لوگوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی اس نبی کا ذکر تم پاتے رہو گے اور انجیل میں بھی اس نبی کا ذکر تم پاتے رہو گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ عز و جل نے صیغہ ارشاد فرمایا ہے یجدون، یجدون صیغہ ہے مضارع کا، مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال کا بھی مستقبل کا بھی۔ یہ نہیں فرمایا اے لوگو تم نے پرانی کتابوں میں ان کا تذکرہ پڑھ لیا ہے، ان کا تذکرہ پڑھ لیا ہے، اب تو تحریف ہو گئی ہے، یحرفون الکلمہ عن مواضع، وہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بدل لیتے ہیں، اب تو تحریف ہو گئی ہے، اب تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پایا نہیں جا سکتا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یجدونہ، تم پاتے رہو گے ان کا ذکر، توریت میں، انجیل میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے عیسائی یہودی جتنی مرضی تحریفیں کر لیں، کبھی میرے نبی کی شان توریت اور انجیل سے مٹا ہی نہیں سکتے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تم ان کا ذکر توریت اور انجیل میں پاتے رہو گے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے بہت سی تعریفیں کر دی ہیں توریت میں، بائبل میں، عیسائیوں نے بہت سی تعریفیں کر دی ہیں، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، پھر بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر توریت اور انجیل سے نکال نہیں سکتے۔ کس طرح؟ آج بھی ان کی بائبل میں، آج بھی توریت میں، آج بھی انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کس طرح ہے وہ انشاءاللہ آج سنیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں آج کا جو بیان ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بائبل کا تذکرہ ہوگا، بائبل کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے کہ بائبل کہتے ہی کسے ہیں۔ دیکھیں پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحائف بھی نازل ہوئے، جن کی کل تعداد معلوم ہی نہیں ہے، ان امتوں نے ان کتابوں کو محفوظ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی شان ہے کہ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حفاظ کے سینے میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
اللہ عز و جل جس کا محافظ ہو اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ مگر پرانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے ان امتوں کو دیا تھا، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ آج کل کے دور میں جو بائبل موجود ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی قدیم عتیق عہد نامہ، ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ یعنی جدید عہد نامہ۔ دو اس کے پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے اس کو صرف اور صرف یہودی مانتے ہیں، یہودی دوسرے پارٹ کو نہیں مانتے، عہد نامہ عتیق کو نہیں مانتے، عہد نامہ عتیق کو مانتے ہیں، عہد نامہ جدید کو نہیں مانتے، جبکہ عیسائی عہد نامہ عتیق کو بھی مانتے ہیں، عہد نامہ جدید کو بھی مانتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے اندر کل 39 کتابیں ہیں، 39 بکس، جس میں زبور بھی ہے، توریت بھی ہے، اس طرح کے کچھ خطوط ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، اور جبکہ عہد نامہ جدید کے اندر کل 27 کتابیں ہیں۔ یہ ہلکا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے عہد نامہ عتیق کی۔ عہد نامہ عتیق وہ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہیں، عہد نامہ جدید کے اندر وہ کتب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کی ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف، عہد نامہ عتیق کی طرف، یعنی جو موجودہ دور میں بائبل پائی جاتی ہے، جو ان کے گرجا گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اسی سے حوالہ جات پیش کروں گا۔ وہ بائبل نہیں کہ جو اب مفقود ہو چکی ہے، جس میں تحریفیں ہو چکی ہیں، نہیں، یہ وہی بائبل ہے جو آج بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، وہی بائبل، اسی کے حوالے ہوں گے، بالکل اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ورنہ پرانی قسم کی گفتگو کریں تو اس میں تو بہت ہی نبی کریم علیہ السلام کے صاف ذکر ہیں، تو ہم نے آج جو موجودہ بائبل ہے اسی سے ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی آیت کا جو مفہوم ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تم پاتے رہو گے ان کا ذکر، تو ہم پا رہے ہیں ان کا ذکر۔ کس طرح؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی میں عبارت پیش کرتا ہوں۔ عہد نامہ عتیق ہے، باب کا نام ہے ڈیوٹرانومی یعنی استثنا، چیپٹر نمبر از 18 اور ورس نمبر از 18، چیپٹر نمبر بھی 18 ہے، آیت نمبر بھی 18 ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ارشاد فرمایا۔ وہ قوم کو کیا ارشاد فرمایا؟ میں آپ کو انگلش کی بات بتاؤں گا، ساتھ میں اردو کی بتاؤں گا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، I will raise up a prophet from among their brothers similar to him means Moses۔ میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہی فرمایا جا رہا ہے، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ آگے سنیے، اینڈ ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ، اور میں اپنے الفاظ، اپنی باتیں اس کے منہ میں ڈالوں گا، مطلب میری گفتگو وہ کرے گا۔ اینڈ ہی شیل اسپیک ٹو دیم آل دیٹ آئی شیل کمانڈ ہم، یعنی وہ وہی بات کرے گا جس کا میں اس کو حکم دوں گا۔ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ عتیق کی عبارت تھی۔ اب اس میں جو باتیں ہیں وہ سننے والی ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے، پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ ذا ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کن باتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے موجودہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو بشارت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بشارت نبی کریم علیہ السلام کے مطابق ہے۔ تو آیا وہ چیزیں دیکھتے ہیں کن چیزوں میں ڈیفرنس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان۔ سب سے پہلے سنیں قرآن پاک کی آیت اور ایمان تازہ کریں۔ اللہ ذا ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو کہ تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا، الی فرعون رسولا فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف کون سے رسول آئے تھے؟ توریت میں فرمایا جا رہا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک نبی بھیجوں گا۔ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، لوگوں جس کا تذکرہ تم نے توریت میں پڑھا تھا ہم بھیج چکے ہیں تمہاری طرف، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی جیسا رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب عیسائیوں کے منہ پر تماچا دیکھیے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حدیث اسلام کے متعلق ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو وہ باتیں دیکھنے والی ہیں کہ جن باتوں میں نبی کریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مشابہت ہے۔ پہلی مشابہت، نبی کریم علیہ السلام کی قوم بھی اعلان نبوت سے پہلے بت پرستی کیا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ان کے اعلان نبوت سے پہلے بت پرستی کیا کرتی تھی۔ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرستی کیا کرتی تھی؟ نہیں، وہ تو یہودی تھے، وہ تو بت پرستی کیا نہیں کرتے تھے۔ تو گویا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے نبی ہوئے ہی نہ. دوسری مشابہت, اپنی ظاہری حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام دونوں نے اپنے مخالفین پر فتح پائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح پا لی تھی, نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ پر فتح پا لی تھی, جبکہ انجیل کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لانے والے صرف تھے ہی 12, اور آپ کو تو معاذ اللہ صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا انجیل کے بقول. انجیل کے بقول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم پر فتح پا ہی نہیں سکے, یہودیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے. تو کیا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے نبی ہیں؟ نہیں. تیسری بات سنیں, تیسری بات سنیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام دونوں کی پیدائش ماں اور باپ دونوں سے ہوئی ہے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف اور صرف ماں سے ہوئی ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت پائی نہیں جا رہی. چوتھی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھوکہ نہیں دیا, بلکہ بنی اسرائیل ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چلے گئے تھے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے بقول ان کی قوم نے دھوکہ دے دیا, ان کو معاذ اللہ صلیب پر چڑھا دیا. تو اس صورت میں بھی نبی کریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واضح مشابہت پائی جا رہی ہے. آگے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات نہیں دلا سکے تھے, بلکہ وہ تو رومن حکومت کے آگے مغلوب ہو گئے تھے, یہودیوں کے آگے مغلوب ہو گئے تھے. اس سے اگلی مشابہت دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جنگ کا حکم دیا تھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا جنگوں کا حکم دیا ہے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی قوم کو جنگ کا حکم نہیں دیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت نبی کریم علیہ السلام میں تو پائی جا رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جا رہی. دوسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لائے تھے, نبی کریم علیہ السلام بھی نئی شریعت لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں, انہی پر تم لوگوں کو چلانے کے لیے آیا ہوں. اتنی بڑی مشابہت نہیں پائی جا رہی بھائی. تم کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں مشابہ ہیں. تو یہ جو بات ہے, یہ جو توریت کے اندر بات پائی جا رہی ہے, صرف اور صرف کس پہ صادق آتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام پر ہی صادق آتی ہے, اس کے علاوہ اور کسی پر صادق نہیں آتی. اور سب سے آخری مشابہت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے بھی نکاح فرمایا, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر نکاح نہیں فرمایا. اتنی ساری باتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق نہیں ہو رہے, جبکہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام موافق ہو رہے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ اس آیت میں, اس ورس میں, انجیل کی توریت کی اس بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں, یہ بالکل ہی بے وقوفوں والی بات ہے, جاہلانہ گفتگو ہے. یہ وہی شخص بات کرے گا جس کو تاریخ پر قطعاً عبور نہیں ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ جو عبارت فرمائی گئی اس میں صاف سری نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے. اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ میں اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا, وہ میرے حکم سے بولے گا. قرآن پاک اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے, وما ينطق عن الهوى, یہ محبوب اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں, ان ہوا الا وحی یوحی, یہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. آپ مشابہت دیکھیے, کتنی مشابہت ہے اس آیت میں, بائبل کی آیت میں, اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیات میں کتنی مشابہت ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ جو عبارت ہے یہ صاف اور صاف نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر دلالت کرنے والی ہے. اور بائبل تو خود کہتی ہے کہ اس وقت تک, اب تک بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں اٹھا کہ جس سے خدا نے روبرو باتیں کیں. یہ بائبل کے اندر خود آج بھی کوڈ ہے. اس وقت تک, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, کوئی بھی نبی ایسا نہیں اٹھا جو موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو, جس سے اللہ عز و جل نے روبرو باتیں کی ہوں. جب بائبل خود ہی کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں آئے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں تو اس کو مانتے کیوں نہیں, اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے, جبکہ تم پہچان چکے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل مدینے کے یہودی کفار مکہ سے کہا کرتے تھے, ان قریب وہ نبی آنے والا ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کر دے گا, یا اللہ اس نبی کو جلدی بھیج. مگر جب وہ نبی تشریف لے آئے, انہوں نے پھر اناد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بات کو مختصر کرتا ہوں, اگلی آپ بشارت سنیے. یہ تو ایک بشارت ہو گئی, اگلی بشارت سنیے. اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی قدیم عہد نامہ جو ہے, اس میں ڈیوٹرانومی یعنی استثناء نامی کتاب میں چیپٹر نمبر 33 ہے, ورس نمبر 1 to 3,
یعنی 1 2 3. اس میں سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں دا لارڈ کیم فرام سینائے, خداوند سینا سے آیا. خداوند سے مراد بائبل کا تکلم کا انداز ہے, کسی بھی مقدس ہستی کو پیغمبر کو خداوند کہا جاتا ہے. دا لارڈ کیم فرام سینائے, لارڈ جو ہے خداوند جو ہے وہ سینا سے آیا. اینڈ روز اپ فرام شیر انٹو دیم, اور وہ شعیر سے ان لوگوں پر آشکار ہوا. ہی شائنڈ فورتھ فرام ماؤنٹ پران, اور کوہ فاران سے ان لوگوں پر جلوہ گر ہوا. آگے سنیے, اس کی وضاحت پھر میں کروں گا. اینڈ ہی کیم ود 10,000 آف سینٹس, اور وہ جو خداوند آیا, وہ جو پیغمبر آیا, وہ 10,000 قدوسیوں یعنی پارسا لوگوں کے ساتھ آیا. فرام ہز رائٹ ہینڈ a fiery law of them, اور اس کے داہنے ہاتھ میں ان لوگوں کے لیے آتشی شریعت ہے. مزید بھی آگے ہے, یہیں تک اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو, خداوند جو ہے وہ سب سے پہلے سینا سے آیا, شعیر سے پھر ان لوگوں پر آشکار ہوا, پھر وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے خداوند جو ہے وہ سینا سے آیا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور سینا پر تشریف لے گئے تھے, وہاں سے واپسی پر اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تھے. تو یہ فرمانا ہے کہ خداوند سینا سے آیا, یہ کس پر منطبق ہوتی ہے بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اس کے بعد دیکھیے, اور پھر شعیر سے ان لوگوں پر آشکار ہوا. یہ جو پٹی ہے اس وقت عرب کی, جو یمن تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں وادی شعیر. بیت الحم کے قریب جو پٹی ہے پہاڑوں کی, اسے وادی شعیر کہتے ہیں. اور اس پٹی کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں پر مبعوث ہوئے تھے. تو یہ فرمانا کہ وہ شعیر سے لوگوں پر آشکار ہوا, یہ بات کس پر لاگو ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب باقی بچتی ہے تیسری بات. وہ تیسری بات کیا ہے؟ اور کوہ فاران سے ان لوگوں پر جلوہ گر ہوا. کوہ فاران کون سا ہے؟ جو مکہ کے گرد پہاڑی چوٹی ہیں, پہاڑی سلسلہ ہے. اس تمام سلسلے کو پرانی یہودی کتب میں کوہ فاران کہا جاتا تھا. یعنی مکے کی ان چوٹیوں سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں پر آشکار ہوئے ہیں. اور ساتھ میں آگے کیا فرمایا؟ اکیلے آشکار نہیں ہوئے, 10,000 پارسا لوگوں کے ساتھ آشکار ہوئے ہیں. 10,000 پارسا لوگوں کے ساتھ. جن لوگوں کو تاریخ کا شغف ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے کی طرف تشریف لائے, فتح مکہ کے دن, اس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے. تو اتنی بڑی بشارت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ خداوند کوہ فاران سے ان لوگوں پر جلوہ گر ہوا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ. بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کون ایسی شخصیت ہے جو کوہ فاران سے نمودار بھی ہو, اس کے ساتھ 10,000 قدوسی بھی ہوں, 10,000 صحابہ کرام بھی ہوں. ایسی کوئی اور شخصیت تاریخ کے اندر ملتی ہی نہیں ہے. صرف اور صرف وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اسی بات کو, اسی توریت کی آیت کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والتین والزیتون. والتین والزیتون, ہمیں زیتون کی قسم ہے, ہمیں انجیر کی قسم ہے. زیتون اور انجیر یہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ تھا شعیر, وہاں اگتے تھے. آگے دیکھیں, وَطُورِ سِینِین, ہمیں سینا کے پہاڑ کی بھی قسم ہے. ایسے قسمیں نہیں کھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا سے تشریف لائے تھے. آگے کیا فرمایا؟ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ, ہمیں اس مکہ شہر کی بھی قسم ہے. کیوں؟ اس میں کوہ فاران سے ہمارا محبوب جلوہ گر ہوا ہے, ہمیں اسی وجہ سے اس شہر کی بھی قسم ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دیکھیے قرآن پاک اور توریت کی آپس میں کیسی مطابقت ہے, کیسی باہم ہم آہنگی ہے کہ جس پیٹرن میں, جس انداز میں توریت میں آیات مذکور ہیں, اسی پیٹرن میں, اسی انداز میں قرآن پاک کے اندر آیات مذکور ہیں. ایسے تو نہیں فرمایا نا یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. لوگوں تم توریت اور انجیل میں میرے نبی کا ذکر پاتے رہو گے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے ادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی. ٹائم میں بالکل وسعت نہیں ہے, میرے پاس تو کافی مواد ہے.
توریت کی باتیں، پھر اس کے بعد انجیل کی باتیں، اس کے بعد اوستا کی باتیں، اس کے بعد ویدوں کی باتیں، قرآن کی باتیں، اور یہ تو کتنی باتیں ہوں گی. بس تھوڑی سی مختصر سے میں مزید ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ باقی مواد پھر کبھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق توریت سے تو باتیں ہو گئیں، ایک دو اور بھی باتیں تھیں وہ رہنے دیتے ہیں. اب آتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی طرف، کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کو انجیل کے مطابق صلیب پر چڑھانے کے لیے لیا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے اپنے 12 حواریوں سے چند گفتگو کی، چند باتیں کی. ان باتوں میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا وہ آپ سنیں. نیو ٹیسٹمنٹ اور باب کا نیم ہے جان اور چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 اور 8. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، لیکن میں تم کو اب ایک سچی بات بتانے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج بھی بائبل میں یہ بات موجود ہے، میں تمہیں ایک سچی بات بتانے لگا ہوں. اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے. اے لوگو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. اٹ از ایکسپیڈینٹ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. فار یو دیٹ آئی گو اوے، یعنی کہ میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں. فور اف آئی گو ناٹ اوے، کیونکہ اگر میں نہ گیا دا کمفرٹر ول ناٹ کم ان ٹو یو، تو وہ عظیم مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. اب بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو وہ کمفرٹر عظیم مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. بٹ اف آئی ڈپارٹ، لیکن اگر میں چلا جاتا ہوں آئی ول سینڈ ہم ان ٹو یو، تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اس میں جو سننے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ لفظ ہے کمفرٹر. دیکھیں انگلش کی بائبل کے اندر عیسائیوں نے جو لفظ تھا عبرانی کا لفظ تھا فارقلیت. کیونکہ بائبل جو ہے حضرت، اس کی بھی تھوڑی ہسٹری سننی پڑے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی سریانی. یقینی بات ہے بائبل نازل بھی ہوئی ہوگی، انجیل نازل بھی ہوئی ہوگی تو سریانی میں نازل ہوئی ہوگی. اس کے بعد آپ کی قوم کی زبان چینج ہوئی عبرانی میں. تو عبرانی میں لفظ جو آج بھی بائبل موجود ہے عبرانی میں، اس میں لفظ ہے فارقلیت کا لفظ موجود ہے. مگر جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کمفرٹر، اور یہ لغت کے قاعدے کے صراحتاً خلاف ہے. کیونکہ عبرانی میں فارقلیت کا مطلب ہے عربی میں جسے کہتے ہیں احمد. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احمد. آج بھی اگر فارقلیت کا ترجمہ آپ نیٹ سے کریں، ہیبرو ٹو انگلش، ہیبرو عبرانی کو کہتے ہیں، ہیبرو ٹو انگلش کریں تو وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کے اندر محمد ہی لفظ لاتا ہے، احمد ہی لفظ لاتا ہے، کمفرٹر لفظ نہیں لاتا. تو عیسائیوں نے آج بھی اپنی خرد برد کے ذریعے لفظ کمفرٹر لے کر آگے، مگر عبرانی میں لفظ کیا ہے؟ فارقلیت، جس کا عربی میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ احمد. اسی بات کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو کہ توریت میں ہے. جو چیز تم توریت میں دیکھتے ہو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ میں اور کام کیا کرتا ہوں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تمہیں ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں. ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام احمد ہے. اسی بات کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم توریت میں انجیل میں بھی میرے نبی کا ذکر پاتے رہو گے. یہ چاہے جتنا مرضی خرد برد کر لیں، مگر توریت کے اندر، انجیل کے اندر آج بھی تم نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر پاتے رہو گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین حبشہ نجاشی کے پاس گئے تو نجاشی نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جب ساری گفتگو فرما دی تو نجاشی نے آخر میں اپنے جو کومنٹس دیے وہ سننے والے ہیں. وہ کومنٹس کیا ہیں؟ نجاشی بادشاہ نے کہا مرحبا بکم، تمہیں اے جعفر طیار اور اے صحابہ تمہیں مرحبا، تمہیں مبارکباد، تمہیں خوش آمدید. وَبِمَنْ جِئْتُم مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس کو بھی خوش آمدید جس کے پاس سے تم آئے ہو. کیوں؟ اشہدو انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں. وَأَنَّهُ الَّذِي،
اور یہ وہی رسول ہیں ناجد فی الانجیل، جس کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، جس کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مریم، اور یہ وہی تو رسول ہیں جس کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ دیکھیں نجاشی بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد تقریباً کا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہی رسول ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کے متعلق انجیل میں بشارت دی تھی۔ تو اتنی تعریفیں ہونے کے بعد آج بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر توریت کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آخری بات سن لیجئے، یہ بھی نیو ٹیسٹامنٹ کی عبارت ہے، انجیل کی عبارت، بک نیم جان، چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 25 to 27۔ اس کا پس منظر سن لیں۔ حضرت یوحنا علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، مطلب حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، مگر ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہودیوں کے، یوں سمجھیں کہ پادری تھے، ان کے بڑے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دفعہ موجود تھے، آپ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، تو لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، آج بھی بائبل میں موجود ہیں، وہ سوال سنیے اور جوابات سنیے۔ اینڈ دے آسکڈ ہم اینڈ سیڈ انٹو ہم، لوگوں نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا why baptizest thou then if thou be not that Christ nor Elias neither that prophet۔ اے یوحنا، اے یحییٰ علیہ السلام، تم ہمیں بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یہودیوں میں ایک رسم تھی بپتسمہ دینے کی، مطلب اسے پانی میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس پر پانی بہایا جاتا تھا، کچھ کلمات پڑھے جاتے تھے، اس انداز میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ یہی کام حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ۔ دیکھیں ہر قوم میں توبہ کرنے کا علیحدہ طریقہ رہا ہے۔ یہودیوں میں توبہ کرنے کا طریقہ یہ تھا، پانی میں وہ کھڑے ہوتے تھے، معظم آدمی جو ہے ان کو نہلاتا تھا، کلمات پڑھتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتا تھا۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں بیپٹائز، اور ہمارے اردو میں اسے بپتسمہ کہتے ہیں، آج بھی بائبل میں یہ لفظ موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اے یوحنا، اے یحییٰ علیہ السلام، تم ہمیں بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یعنی ہمارے گناہوں کی توبہ کے لیے یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ نہ ہی تم مسیح ہو، نہ ہی تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، نہ ہی تم ایلیاہ ہو، یعنی نہ ہی تم الیاس ہو، اور نہ ہی وہ نبی ہو۔ آج بھی لفظ ہیں کہ نہ ہی تم دیٹ پروفٹ، نہ ہی تم وہ نبی ہو۔ اب اس پر تھوڑی بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ ہی عیسیٰ ہو، آپ نے کہا میں عیسیٰ تو نہیں ہوں، نہ ہی تم عیسیٰ ہو، نہ ہی تم الیاس علیہ السلام ہو، انہوں نے کہا میں الیاس السلام بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ تو پہلے گزر چکے ہیں، نہ ہی تم وہ نبی ہو۔ وہ نبی سے مراد کون ہے بھائی؟ وہ نبی سے مراد کون ہے؟ اگر مراد لیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر تو پہلے گزر گیا کہ نہ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اتنا مشہور تھا کہ لوگ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ کہتے تھے وہ نبی جس کا ہمیں انتظار ہے، وہ نبی۔ نہ ہی تم وہ نبی ہو، پھر تم ہمیں پاکیزہ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جان آنسرڈ دیم، یحییٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، ہو کمنگ آفٹر می، ارے لوگو تم جس نبی کی بات کرتے ہو، ہو کمنگ آفٹر می، جو میرے بعد آنے والا ہے، از پریفرڈ بیفور می، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ بلند و فائق ہے، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ whose shoes latchet I am not worthy to unloose، اس کے پاؤں کے جوتے، اس کے جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں۔ جس نبی کے متعلق تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو مجھ سے بہت عظیم ہے، بہت فائق ہیں، اتنے فائق ہیں کہ میں تو اس کے جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھیں اللہ عز و جل کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نبی کا تمہیں انتظار ہے اس کے تو جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ عظیم ہیں، بہت زیادہ فائق ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کس طرح توریت میں بیان فرمایا ہے، انجیل میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبور میں بھی ہے جو آج کل تحریف شدہ ملتی ہے، اسی طرح ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اسی طرح جو ہے بدھ مت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ اب ٹائم کی شارٹ کی وجہ سے، ورنہ میں آپ کو سارا عرض کرتا، مگر ٹائم کی بہت قلت ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بدھ مت میں کس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، گوتم بدھ
یہ ہندو مذہب کا 23واں اوتار ہے. اس کے بعد ہندو مذہب میں یہ رویہ ہے اور یہ نظریہ پایا جا رہا ہے کہ سب سے آخری اوتار آئے گا. اوتار وہ ہوتا ہے ہندو مذہب کے نزدیک کہ جو دنیا میں جب برائیاں، مظالم، اس طرح کے معاملات بڑھ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نجات دہندہ آتا ہے، لوگوں کو نجات دینے کے لیے آتا ہے. اسی کو ہندو اوتار کہتے ہیں. گوتم بدھ ہندو مذہب کے مطابق 23واں اوتار ہے اور اس کے بعد ایک اور اوتار نے آنا ہے جو کہ 24واں اوتار ہے. اسی کو ہندو مذہب میں کلکی اوتار کہا جاتا ہے. اس کے متعلق پوری انفارمیشن ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں عرض کر سکوں گا. گوتم بدھ اپنے ایک حواری سے، اپنے ایک جاننے والے سے کیا بات کرتا ہے، وہ بات سننے والی ہے. اس کا پس منظر ہلکا سا میں بیان کر دوں. دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو عرب کے اندر نبی مبعوث نظر آئیں گے، آپ کو فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر، اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، وہاں پر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ نظر آئے گا. تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی ہندوستان میں نبی کیوں نہیں آیا بھائی، ہے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کہ ہم نے تو کسی قوم کو تباہ و برباد کیا ہی نہیں ہے جب تک ان تک اپنا نبی نہیں پہنچایا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہندوستان میں بھی نبی آتے رہے ہیں. ان انبیاء کرام کی کچھ باتیں ہندوؤں تک پہنچی جن کو انہوں نے اپنے وید میں، اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. تو یہ باتیں بھی سچ ہو سکتی ہیں کیونکہ اس ایریے میں بھی انبیاء کرام کا آنا بجا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے محبوب، بہت سے انبیاء کرام تو ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت سے انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر ہی نہیں کیا. تو اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کچھ انبیاء کرام آئے ہوں. اب گوتم بدھ آنے والے 24ویں اوتار کے متعلق اپنے ایک حواری کو، اپنے ایک مصاحب کو، اپنے ایک چاہنے والے کو کیا بات کرتا ہے، وہ بات سنیں. بک کا نام ہے گوسپل آف بدھا. یہ آج بھی بک انٹرنیٹ پر موجود ہے. چیپٹر نمبر 96، چیپٹر کا نیم ہے میتریا. پیج نمبر 245 یعنی 245، ورس نمبر 13، 14 اینڈ 15. سننے والی باتیں ہیں گوتم بدھ نے اپنے حواری سے کیا کہا. گوتم بدھ اپنے حواری سے کہتا ہے او آنندا، آنندا اس کا نام ہے، اے آنندا، I am not the first Buddha who come upon earth. اے بدھا، اے ناندا، میں پہلا بدھا نہیں ہوں. بدھا سے مراد وہ پیغمبر لے رہا ہے. میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں جو کہ آسمان سے زمین پر آیا ہے. Nor shall I be the last، نہ ہی میں آخری بدھا ہوں، نہ میں پہلا بدھا ہوں، نہ ہی میں آخری پیغمبر ہوں جو کہ آسمان سے آیا ہوں. In due time، آنے والے وقتوں میں another Buddha will arise in the world، آنے والے دنوں میں ایک اور پیغمبر، ایک اور بدھا دنیا میں تشریف لائے گا. ہولی ون، بڑا مقدس ہوگا وہ. ہولی ون بڑا مقدس ہوگا. سپریملی انلائٹنڈ ون، وہ نہایت نورانی ہوگا. وہ انلائٹنڈ، وہ نہایت نورانی ہوگا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ انتہائی نورانی ہوگا. آگے کہتا ہے این انکمپیریبل لیڈر آف مین، اور لوگوں کا بے مثال لیڈر ہوگا، بے مثال ان کا سپہ سالار ہوگا. ا ماسٹر آف اینجلس اینڈ مارٹلس، وہ فرشتوں کا اور انسانوں کا ماسٹر ہوگا، مطلب ان کا سردار ہوگا. آگے کیا کہتا ہے ان اٹس اوریجن گلوریس ایٹ دا کلائمیکس، اپنی اصل میں عروج کو پہنچا ہوگا. وہ عام تام نہیں. دیکھیں گوتم بدھ جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر اس کی صفات بیان کر رہا ہے. کلائمیکس پر ہوگا، اس کی اصل عروج پر ہوگی. کیا ہوگا؟ اینڈ گلوریس ایٹ دا گول، اور اپنے مقصد میں بھی بے مثال ہوگا. آپ تاریخ عالم اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی بہت زیادہ مؤثر ترین قسم کے لوگ گزرے ہیں ان میں پہلا نمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی آتا ہے. M.H. ہارٹ نام کا جو مصنف گزرا ہے، اس نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے دا 100. دنیا کے 100 عظیم ترین لوگوں کی اس نے فہرست تیار کی ہے، ان کے احوال ذکر کیے ہیں. عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، اور اس نے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عیسائی مجھ پر لعن طعن ضرور کریں گے کہ عیسائی ہونے کے باوجود تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے میں مجبور ہو گیا ہوں، ان جیسی کمپلیٹ عظیم بے مثال شخصیت مجھے تاریخ میں اور کوئی ملی نہیں ہے. میں اپنی صحافیت کا
اس بات کا میں حق ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلے محمد علیہ السلام کا ذکر میں کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اسی بات کو گوتم بدھ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے گول میں، اپنے مقصد میں وہ نہایت عظیم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب آپ کے زمانے میں صرف 12 لوگوں تک تھا، بعد میں پھیلا نا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ان کے ہوتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب میں پہنچ چکا تھا۔ صرف اور صرف 20 سال کی سٹرگل، صرف اور صرف 20 سال کی محنت سے آپ نے دنیا کے مشرق و مغرب کو اسلام سے یکجا کر دیا۔ ایسا عظیم رہنما میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی بات کو گوتم بدھ کیا بیان کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، اگلی بات سننے والی ہے۔ آنندا سیٹھ جو اس کا مصاحب ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے، ہاؤ شیل بی نو ہم، ہمیں یہ بتا دیں ہم اسے پہچانیں گے کس طرح؟ آپ نے اتنی عظیم اس کی خاصیتیں بیان کر دی ہیں، ہاؤ شیل بی نو ہم، ہم اسے پہچانیں گے کس طرح؟ دا بلیسڈ ون سیٹ، تو گوتم بدھ کیا کہتا ہے؟ وہ بات سننے والی جو وہ کہتا ہے، ہی ول بی ناؤن ایز میتریا، وہ میتریا کے نام سے پہچانا جائے گا۔ گوتم بدھ کی زبان تھی سنسکرت، سنسکرت زبان آج بھی ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ میتریا کا مطلب سنسکرت زبان میں آج بھی رحمت ہے، رحمت۔ اسی کتاب میں نیچے کہتا ہے which means، جس کا مطلب ہے he whose name is kindness، یعنی میتریا سے مراد وہ ہے کہ جس کا نام ہے رحمت، رحمت۔ پیچھے وہ کہہ چکا ہے کہ وہ ان ورلڈ کا لیڈر ہوگا، آگے کہہ رہا ہے اس کا نام ہوگا میتریا، مطلب رحمت۔ اسی بات کو تو قرآن پاک نے شاہ فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے لوگوں یہ جتنا مٹاتے رہیں کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مٹے گا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے بلند تیرا چرچا ہے اونچا۔ اس کے بعد رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بہت پیارا کلام ان تمام باتوں کو لے کر، اعلیٰ حضرت نے بہت ہی پیارا کلام ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام کی گویا خوشخبری دینے والے تھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت پر ہم اختتام کرتے ہیں، مقدس ہستی کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مل کے خاص سے کبریا ہو، مالی کے ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، نبی کریم علیہ السلام کا نور اول ما خلق اللہ نوری، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا مگر آپ کو مبعوث آخر میں فرمایا گیا۔ اعلیٰ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی، تھے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، تمام انبیاء کرام پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو۔ وضو پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے، تم سفر کا منتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے محبت میں اور شوق میں ہمیں جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔